बंदिश कितनी अक़साम की होती हैं, किन किन तरीक़ों की होती हैं और उनका इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे इन लोगों के रूहानी ड्रामे देखे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। भी आपके साथ कोई भी रूहानी प्रॉब्लम्स हो, आपको महसूस हो कि आपके ऊपर जादू के असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को आबाद रखे, आमीन। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे इस चैनल का हिस्सा बने। दौरे हाजिर में इंसान को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। इंसान की ज़िंदगी नाकामी और कामयाबी के दरमियान गुज़रती रहती है। कामयाब इंसान जो होता है उसके अंदर एक ख़ास बात पैदा हो जाती है। वो ख़ास बात ये है कि वो अपनी नाकामियों से सीखता है और कामयाबियों की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है और एक खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों की मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहे होते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हमारे साथ कोई मुश्किलात पेश आती हैं, तो हम अपनी फ़ील्ड के हिसाब से ऐसे लोगों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं जो उस फील्ड के माहिरीन हों, ताकि हमें जो मुश्किल पेश आ रही है हम उससे निकलने के लिए उनसे कोई मशवरा ले सकें और अपनी इस मुश्किल से निकल पाएँ आसानी के साथ। इसी तरह वो तमाम लोग जिनके साथ शैतानी असरात के मामलात होते हैं, जादू के मामलात होते हैं, जिन्नात के मामलात होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ उनकी ज़िंदगी को घेर लेती हैं, जब वो ऐसी प्रॉब्लम में आते हैं तो वो भी किसी नेक और किसी माहिर इंसान की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब भी इंसान किसी स्पिरिचुअल टीचर या किसी ट्रेनर की तलाश में निकलता है तो बाज़ मरतबा उसे सही और दुरुस्त गाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं और उसको वो कुछ मशवरा भी देते हैं रूहानी हवाले से। लेकिन बाज़ मरतबा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों में भी फंस जाते हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देना है, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, जिनका काम झूठ बोलना है, फ़रेब करना है, जो रूहानी इलाज के नाम पर, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, फ़रेब देते हैं और सिर्फ़ उनके पास जाकर आपका नुकसान ही होता है। जब भी हम गलती से किसी भी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जो कि दुरुस्त गाइडेंस नहीं देता है, जो कि झूठ बोलता है, जो रूहानी इलाज के नाम पर लोगों को धोखा देता है, लोगों के साथ फ़रेब करता है, जिसकी आँखों में शर्म नहीं होती, हया नहीं होती, जिसके दिल में अल्लाह पाक का खौफ नहीं होता, जो मखलूक खुदा को मुसलसल धोखे देता रहता है, जब भी इंसान ऐसे लोगों में फंसता है या ऐसे लोगों के पास जाता है तो उसकी ज़िंदगी और मज़ीद मुश्किलात से दो चार होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो रूहानी इलाज के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, ये कई किस्म के और कई तरीक़ों के होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, वो मुसलसल बेवकूफ़ ही बना रहे होते हैं, उनके पास जाकर आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इलाज करने के तरीके तो आते हैं लेकिन उनके दिल के अंदर दौलत की हवस, शोहरत की हवस और झूठ बोलने की जो उनकी आदत होती है वो इस कदर पुख्ता हो जाती है कि वो सही और दुरुस्त तशख़ीस भी करके आपको नहीं बताते। आपके साथ मर्ज़ कुछ और होता है लेकिन वो जादू, जिन्नात, बंदिश के नाम पर लोगों को खौफज़दा कर कर उनसे पैसे ऐंठने की या उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को धोखा देना होता है, उनकी दुरुस्त रहनुमाई करना नहीं होता। इन लोगों को, इन झूठे लोगों को, इन फरेबी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है कि इंसान और आजकल के दौर का इंसान बहुत ज़्यादा जादू, जिन्नात और बंदिश के नाम पर डरता है, खौफज़दा हो जाता है। तो फिर ये लोग लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके
اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی روحانی پرابلمس ہو، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، بندش ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کو نگیٹو انرجیز نے گھیرا ہوا ہے، تو پھر آپ کسی اچھے کسی نیک انسان کے پاس جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، تاکہ وہ آپ کو دین کی بارے میں معلومات بھی دیں، ٹھیک ہے، آپ کو شریعت کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی درست رہنمائی بھی کریں اس مشکل سے نکلنے کے لیے جس مشکل میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ بندش کی حقیقت کیا ہے۔ جب آپ بندش کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، جب آپ بندش کی حقیقت کو جان جائیں گے، تو آپ کے لیے علاج کرنا یا علاج کروانا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بندہ بیوقوف نہیں بنا سکے گا۔ دوسری بات، بندش کتنی اقسام کی ہوتی ہیں، کن کن طریقوں کی ہوتی ہیں، اور ان کا علاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بندش کے علاج اور بندش کی اقسام کے حوالے سے بھی بہت جلد ویڈیو میری اپلوڈز ہوں گی۔ بندش، جادو، جنات کے نام پر کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی نئی بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں۔ تقریباً تمام لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں۔ بندش کا اور جادو کا یا اس طرح کی دیگر نگیٹو انرجیز جو ہوتی ہیں، ان کا علاج کرنے والے، آپ لوگوں کو ٹرو گائیڈنس دینے والے، صحیح اور درست رہنمائی دینے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے اور غلط طریقے سے تصدیق کرنے والے، خوف میں مبتلا کرنے والے لوگ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور میرا تجربہ بھی ہے، کہ انسان کے اوپر بندش نہیں ہوتی، جادو نہیں ہوتا، لیکن اس کی زندگی میں بے شمار طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یا اسے کوئی جسمانی مرض ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کا بزنس خراب ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کی ریلیشن شپس کسی کے ساتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو کسی بھی انسان کے ساتھ، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایسے لوگ جن کے اندر دولت کی ہوس ہے، جو صرف اور صرف آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے تشخیص کی ہے، اور ہماری تشخیص میں یہ آیا ہے کہ آپ کے اوپر تو بہت ہی زبردست قسم کا سفلی علم ہوا ہوا ہے، آپ کے اوپر تو بہت ہی زبردست قسم کی بندش ہوئی ہوئی ہے۔ در حقیقت نہ آپ کے ساتھ سفلی علم ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے اوپر بندش ہوتی ہے، بلکہ آپ کے اوپر نظر کے اثرات ہوتے ہیں۔ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ نظر انسان کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ بندش اور جادو کا اثر تو بہت دیر میں ہوتا ہے، نظر کا اثر فوری طور پر قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ بندش کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، یا حقیقی بات جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ روحانی ڈرامے کرتے ہیں۔ جی، میں نے اس چیز کا نام روحانی ڈرامے رکھا ہے، کہ مرض آپ کو کچھ اور ہو اور آپ کو بتایا اس طریقے سے جائے، اس طریقے سے روحانی ڈرامہ قائم کیا جائے کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ اب ان کے کیا مقاصد ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں۔ میں نے ایسے ان لوگوں کے روحانی ڈرامے دیکھے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں روحانیت کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ میں مائنڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں ہیلنگ سسٹم کا ٹرینر بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہیلنگ سسٹم کو سکھاتا بھی ہوں، لوگوں کی روحانی حوالے سے ہیلپ بھی کرتا ہوں، اور مختلف روحانی سلاسل سے میں وابستہ بھی ہوں، صاحب اجازت بھی ہوں، الحمدللہ۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا کاروبار نہیں چل رہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بندش کر دی گئی ہے؟ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس پہ بندش کر دی گئی ہے؟
اگر میاں بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اگر بیڈ ریلیشن شپ ہے، یعنی ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی نے ان پر بندش کر دی ہے؟ اگر کسی کے بچے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ان کا ذہن نہیں چل رہا ہے، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان بچوں پہ بندش کر دی گئی ہے؟ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پہ بندش کر دی گئی ہے؟ اگر کوئی انسان اچھی جاب کی تلاش میں ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی ہے، اس کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پہ بندش کر دی گئی ہے؟ اصل میں صحیح اور سچ بات یہ ہے کہ بندش کی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، جادو بھی ہوتا ہے، جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہیں تو آپ کے اوپر بندش ہی کر دی گئی ہے، یا بندش ہی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مختلف قسم کی پرابلمز ہو رہی ہیں۔ آپ کے اوپر بندش ہے، جادو ہیں، یا جنات کے اثرات ہیں، یا پھر آپ نگیٹو انرجیز میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں ان کے پیچھے وجہ رجت تو نہیں ہے، کبھی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ تو نہیں پڑھا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں، وظیفہ آپ کا الٹا ہو گیا ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں۔ لیکن بندش اور جادو یہ دو ایک ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ایک ایسے انسان کے پاس جائیں جس کا کام صرف دھوکہ دینا ہے، جس کا کام صرف فریب کرنا ہے، تو وہ انہی چیزوں کا نام لے کر آپ لوگوں کے ساتھ روحانی ڈرامے کرتا ہے اور آپ لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک کے ایسے نیک بندے بھی ہیں، عبادت گزار بندے بھی ہیں، اور بزرگوں کے تربیت یافتہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو خدمت خلق کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اس مسائل سے نکالنے کے لیے، ان کے علاج کرنے کے لیے، یا ان کی تربیت کرنے کے لیے وہ مفید مشورے بھی دیتے ہیں اور ان کا صحیح اور درست طریقے سے علاج بھی کرتے ہیں۔ اس دور میں جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور میں جادو، جنات، بندش اس وقت زور پکڑ رہی ہے، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ایسے لوگ مختلف قسم کے علوم سیکھ کر لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے اندر روحانیت کو جگانا شروع کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہمارے اندر اتنی روحانی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اگر ہم انہیں تھوڑی سی کوشش کر کے، اگر ہم انہیں جگانے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو ہماری پازیٹیو انرجیز ہیں انہیں انکریز کرنے کی کوشش کریں، تو ہم انتہائی آسانی کے ساتھ اس بندش، جادو وغیرہ کے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ بلکہ ہم اگر کوشش کریں تو اتنی روحانیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا علاج کر پائیں، یا لوگوں تک درست انفارمیشن پہنچا سکیں، یا جو لوگ بھی ان مسائل میں مبتلا ہیں ہم ان کی ہیلپ کر سکیں۔ جب میں اپنے ہیلنگ سسٹم کے کورسز کرواتا ہوں تو بالخصوص اس کے اندر ریموو نیگیٹو انرجیز کے حوالے سے میں ان لوگوں کو پڑھاتا ہوں اور سکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے نیگیٹو انرجیز کو ریموو کرنا ہے، یا اگر کسی کے ساتھ جادو، جنات یا بندش کے معاملات ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کو ریموو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس کی باقاعدہ تربیت دیتا ہوں۔ اسی لیے میں تمام لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں، سب سے پہلے آپ پرسکون ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مسئلے کے اوپر توجہ دیں۔ ہر چیز بندش نہیں ہوتی، ہر چیز جادو نہیں ہوتی، ہر چیز جنات کے اثرات کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن جادو، جنات اور بندش کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بندش کی حقیقت کیا ہے، سب سے پہلے میں یہ چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ پائیں کہ حقیقتاً بندش ہے کیا۔ اس کے بعد ہم بندش کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں،
हर किस्म की बंदिश का इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। उसके इलाज की क्या तरतीब होगी और आप किस तरह से उसका इलाज कर पाएंगे, इसके हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द वीडियोस अपलोड में करूँगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो बुज़ुर्गों का फैज़ मुझ तक पहुँचा है, मेरे टीचर्स का फैज़ मुझ तक पहुँचा है, जो मेरे पीर व मुर्शिद का फैज़ मुझ तक पहुँचा है, अगर आप लोग उससे फैज़याब होना चाहते हैं और आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे रूहानी कनेक्शन चाहते हैं, तो फिर आज से ही वो तमाम लोग जो कि ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर रूहानियत को जगाएं या अपने अंदर इंक्रीज़ करें अपनी स्पिरिचुअल पावर को, या मुझसे रूहानी तरबियत लेना चाहते हैं, वो तमाम लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 127 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दें। और वो तमाम लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस मकसद के लिए कि उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं या उनके साथ जादू जिन्नात के इस तरह के मसाइल हैं, तो फिर वो कम अज़ कम 40 मरतबा रोज़ाना सूरह फातिहा अव्वल आखिर पढ़ना शुरू कर दें। वो तमाम लोग जो मुझसे रूहानी तरबियत लेना चाहते हैं, इस हवाले से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो जब 127 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर कम अज़ कम 15 मिनट की वो मेडिटेशन करेंगे, यानी 15 मिनट का वो मुराकबा करेंगे। उसके बाद दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद फिर आप अपने जो भी काम में मशगूल होना चाहें हो सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।